السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعرات کے دن کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے میری بہنوں میرے بھائیوں انشاءاللہ آپ کے رزق کے اندر برکتیں اور رحمتیں ایسے آئیں گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمعرات کے دن آپ یہ وظیفہ کریں۔ اگر آپ جمعرات کے علاوہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ انتظار کر لیں، یہ ویڈیو یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ لکھ لیں وظیفہ، اور جیسے ہی جمعرات کا دن آئے تو اس دن آپ نے یہ وظیفہ اس میں کو پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو اس کا ایسا رزلٹ ملے گا، ایسا پاورفل رزلٹ ملے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ دولت کے لیے، رزق کے لیے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ رزق کے علاوہ کوئی آپ کو پریشانی ہے کسی بھی حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، اولاد کے لیے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں بہت زیادہ لیکن اولاد نہیں ہو رہی، یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، آپ کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا، تو انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہوگی۔ جمعرات والے دن آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ اس وظیفے کرنے کے بعد آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی جو ہے وہ برکت عطا فرمائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، آپ مکان لینا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے رشتے نہیں ہو رہے آپ کے بچوں کے، یا اس کے علاوہ کوئی گھر میں بیمار بیٹھا ہے، بیمار ہے، لا علاج ہو چکا ہے، اس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں لیکن اس کو جو ہے وہ تندرستی نہیں مل رہی، صحت نہیں مل رہی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے بھائیوں اور میری بہنیں جو بھی ویڈیو دیکھ رہی ہیں انشاءاللہ یہ جب آپ وظیفہ کرو گے تو اس کے بعد وہ بیمار جو ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت سے، اور اس برکتوں رحمتوں والے مہینے کے صدقے اور اس پاورفل وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے بالکل چھوٹا سا، تقریباً اس میں ہمارا 1 منٹ لگے گا، 1 منٹ سے بھی کم وقت، لیکن انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کر لو گے تو یہ 1 منٹ آپ کی زندگی کو یقین مانو کہ بدل سکتا ہے۔ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ حیران کن آپ کو فوائد جو ہے وہ ملنے والے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے تو آپ نے یہ 1 منٹ کوشش کرنی ہے کہ اپنا ایک وقت نکالیں ایسا کہ جس وقت آپ کو کوئی بھی بلا نہ سکے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کو پریشان نہ کر سکے، ڈسٹرب نہ کر سکے۔ آپ نے اکیلے بیٹھ کر، ٹھیک ہے، تنہائی میں بیٹھ کر جو ہے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو آپ نے اکیلے ہو کر بیٹھنا ہے، تنہائی میں بیٹھنا ہے تاکہ کوئی بھی آپ کو پریشان نہ کر سکے۔ اور اس کے علاوہ جب وظیفہ شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے 1 دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھ کر یہ جب آپ وظیفہ کرو گے تو انشاءاللہ اس جمعرات کے وظیفے کی برکت سے آپ دیکھو گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کے حالات بہت جلد ایسے بدلیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ رزق کا مسئلہ ہو، پریشانی کوئی بھی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، گھر میں کوئی بیمار ہو، یا اس کے علاوہ مکان وغیرہ اپنی جگہ خریدنی ہو، کوئی بھی آپ کی دلی آرزو ہے، کوئی آپ کے ڈریمز ہیں، آپ کے بڑے بڑے خواب ہیں جو آپ نے بہت پہلے سے سوچے ہوئے ہیں لیکن وہ پورے نہیں ہو رہے، تو انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھو گے کہ آپ کے وہ تمام جو خواب ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد پورے ہو جائیں گے اس وظیفے کرنے کے بعد۔ تو چلیے چلتے ہیں، ابھی میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اپنے بہن بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے آپ کو سبسکرائب کا آپشن دکھائی دے رہا ہوگا، اس پر کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی میرے بہن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے، اور تمام بہن بھائیوں کی دلی جائز نیک جو مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ جس نیک مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور جلد ہی آپ کا وہ مقصد پورا فرمائے۔ تو چلیے ابھی چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ آپ نے جو میں طریقہ کار آپ کو بتاؤں اسی طریقے کار پر آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
اچھے طریقے سے غور اور توجہ کے ساتھ آپ نے جو میں چیزیں بتاؤں آپ نے سن لینی ہے، کوئی بھی اس میں کمی پیشی آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں، جتنی مرتبہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے پڑھنا ہے اتنی ہی مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کم و بیش آپ نے بالکل بھی کم یا زیادہ نہیں کرنے، جتنی میں آپ کو بار بتاؤں اتنی ہی دفعہ آپ نے اتنی ہی مرتبہ اس وظیفے کا ورد کرنا ہے، پھر رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا اور انشاءاللہ آپ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ والا درود شریف ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ والا درود شریف جو ہے اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی سا بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے، ٹھیک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، یہ بھی درود شریف ہے۔ تو کوئی سا بھی آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، چاہے تو بھی ساتھ پڑھتے جائیں، اگر ساتھ نہیں پڑھتے تو آپ جو ہے یاد رکھ لیں۔ چھوٹا سا وظیفہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، پہلے ایک دفعہ درود شریف، پھر اس کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 ہی مرتبہ پہلا جو کلمہ ہے وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو کلمہ شریف ہے آپ نے اس کو 3 ہی مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2 وظیفے ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ اب آخری جو ہمارا وظیفہ ہے آج کا، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کو بہت ہی جو ہے وہ زیادہ آپ کی زندگی بدلنے والی ہے اور انشاءاللہ خوشیاں ملنے والی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، تیسرا اور آخری جو ہمارا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے استغفار جو ہے یہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اسی طرح آپ پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے میں آپ کو ابھی اس کے حوالے سے بھی بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں جو میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں اسی طریقے کے مطابق آپ نے جو ہے ان پر عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے پہلے جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پڑھ لیا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ 3 دفعہ۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ شریف پڑھ لیا 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ استغفر اللہ کا وظیفہ 11 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 11 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح 11 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر اس کے بعد جس طرح پہلے ہم نے درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں، دعا مانگیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اکیلے بیٹھ کر کوشش کریں کہ تنہائی میں، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ حاضر ناظر سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس طرح جب آپ پڑھو گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ اور اس کی پاور جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کی جو دعائیں ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد دور ہوں گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اسی طرح کی ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔